پیچھے کی یہ پٹی بھی دائیں طرف سے ہونا سنت ہے، یعنی دائیں سے بائیں۔ تو درزی کو یوں سمجھانا ہے کہ ہم نماز میں جو ہاتھ باندھتے ہیں دائیں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، وہ کہے گا ہاں دایاں ہاتھ اوپر، تو دائیں پٹی بھی اوپر ہونی چاہیے۔ جو ایک سنت پہ عمل ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو خوشی پہنچتی ہے۔ دائیں سے بائیں فرمائیے، دائیں سے بائیں۔ کتاب بھی کھولنی ہے تو دائیں سے بائیں، احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دانے کا اہتمام فرماتے، یمین کا۔ تو کتاب بھی کھولیں تو دائیں سے بائیں، فائل کھولیں دائیں سے بائیں، کراسہ، نوٹ بک، کاپی دائیں سے بائیں، دائیں سے بائیں، سبحان اللہ، دائیں سے بائیں۔ اور احتیاطی تدابیر، کتاب ہمیشہ دائیں ہاتھ میں، جوتا ہمیشہ بائیں ہاتھ میں، کتاب کبھی بائیں ہاتھ میں نہ ہو، جوتا کبھی دائیں ہاتھ میں نہ ہو۔ بعض ہمارے عزیز ہیں، ظاہر ہے سب اپنے عزیز ہیں، نوجوان ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں امتحان قریب آ گیا ہے مگر دماغ میں کچھ نہیں بیٹھ رہا، محنت کر رہے ہیں مگر دماغ میں کچھ نہیں بیٹھتا، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی دم۔ تو ان سے گزارش کرتے ہیں آپ کتاب کو سر پہ رکھیں تو دماغ میں بیٹھے، کتاب آپ سینے پہ رکھیں تو سینے میں اترے۔ آپ کتاب کو بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، گھٹنے پہ مارتے ہوئے جاتے ہیں، فرمائیے یہی صورتحال ہے؟ بائیں ہاتھ میں جیسے کان سے پکڑا ہے کتاب کو، گھٹنے پہ مارتے ہوئے جا رہے ہیں، بے ادب کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اور اب تو دیکھا گیا کہ بستہ جو ہے کتابوں کا اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ذرا لفظ پس پشت ضرور فرمائیے زبان سے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو جس چیز کو پس پشت ڈال دیں، جس کی طرف پیٹھ کر دیں، تو گویا ہم نے ادھر رخ ہی نہیں کیا، تو ہمیں وہ فیض کیسے ملے، بچوں کو نفع کیسے ہو، بچوں کو فائدہ کیسے ہو؟ وہ تو ادب ہے۔ فرمائیے کتاب سامنے ہو، سینے پہ ہو، سبحان اللہ۔ کتاب کو سینے پہ سینہ ہے، ایک سینہ ہے جو سینہ ہے اور ایک سلائی کر کے سینہ ہے، کتاب کو سینے پہ سینہ ہے، پھر ہے کتاب کا نفع، اس کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں یہ پٹی دائیں سے بائیں ہوا کرے گی۔ ہمیں درزی کہیں گے، وہ کہیں گے یہ پٹھا ہے، یہ پٹھا ہے، ہم کہیں گے نہیں پہلے پٹھا تھا اب سدھا ہے، چونکہ وہ فوراً آپ سے کہیں گے نہیں نہیں یہ طریقہ پٹھا ہے، تو لیکن آپ نے فرمانا نہیں پہلے پٹھا تھا اب سدھا ہے، چونکہ طریقہ یہ ہے نماز میں دایاں ہاتھ اوپر ہے تو دائیں پٹی بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم دائیں سے بائیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دائیں چلو، فٹ پاتھ پہ چلنا ہے، پیدل چلنا ہے تو دائیں چلیں، حتیٰ کہ سیارہ سواری بھی دائیں چلے، جو اصل طریقہ ہے، حقیقت یہی ہے اور برکت اسی میں ہے۔ ہر سنت اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتی ہے، ہر سنت رب کی رحمت کو کھینچ کر، جالب رحمت بھی ہے، جاذب رحمت بھی ہے۔ محبوب کی ہر ادا میرے رب کو محبوب ہے، ہم محبوب کی محبوب اداؤں کو اپنائیں گے، رب کے محبوب بن جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، دو باتیں، دو نفع ہوں گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، میرے بندوں سے، اپنی امت سے فرمائیے کہ تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کا راستہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلو۔ تم کیا مجھ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا تم کیا مجھ سے محبت کرو گے، تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میں رب تم سے محبت کروں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور تمہاری بخشش فرما دوں گا۔
تو انشاءاللہ احتیاطی تدابیر میرے ساتھ فرمائیے وہ کیا ہیں کہ دائیں چلنا ہے، ایک سنت پہ عمل ہو۔ میرے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کو خوشی پہنچتی، خوشی پہنچتی۔ ہمارا سب کچھ تو وہی ہے، شفاعت بھی انہی کی ہے، اطاعت بھی۔ کل میدان محشر میں یہ حفاظتی تدبیر عرض کر رہا ہوں، کل میدان محشر میں جن کی شفاعت چاہیے آج زندگی میں صرف انہی کی اطاعت چاہیے۔ کل میدان محشر میں سب کی نظریں شفاعت کے لیے جن پر ہوں گی، آج اطاعت کے لیے بھی سب کی نظریں انہی پہ ہونی چاہیے۔ بات واضح ہے؟ احتیاطی تدبیر، حفاظتی تدبیر، سنت محبوب ہو جائے، محبوب کی ہر ادا محبوب ہو جائے تو انشاءاللہ عزم و ارادہ کرنا ہے کہ بائیں سے دائیں نہیں، دائیں سے بائیں، دائیں سے آغاز بھی دائیں سے کرنا ہے۔ چنانچہ دیکھیے سبحان اللہ، ملعقہ ہے، ملعقہ چمچ، آپ نے شہد اور پانی کو ملانا ہے، حل کرنا ہے۔ آپ نے ملح نمک آپ نے وہ سالن میں ملانا ہے، جو بھی کوئی طریقہ ہے، تو چمچہ ہلانا ہے یا چمچ، تو دائیں سے بائیں، دائیں سے بائیں۔ اچھا آئیے تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ شریف جائیے، اللہ سب کو لے جائے، عالم تصور میں ذرا چلے جائیے۔ پہنچ گئے؟ اب دیکھیے طواف بائیں سے دائیں ہے یا دائیں سے بائیں؟ یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ دائیں سے بائیں، بس یہ طریقہ ہے، ہمیشہ اسی کو سامنے رکھنا ہے۔ گھڑی بھی دائیں سے بائیں گھومنی چاہیے، گھڑی بھی، گھڑی کی سوئیاں بھی دائیں سے بائیں گھومنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے، بائیں کو کہتے ہیں پٹھا اور دائیں کو کہتے ہیں سدھا، بات واضح ہے؟ بائیں سے آغاز کریں گے، کھبے سے آغاز کریں گے، کھانا کھبے سے۔ اچھا یہ جو ڈینگی ہے یہ پنجابی کا لفظ ہے، سدھی ڈنگی، سدھی، تو جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس کو ڈینگی ہے، جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اس کو ڈینگی ہے، جو بائیں طرف سے چلتا ہے اس کو ڈینگی ہے، جو بائیں طرف سے فائل کھولتا ہے اس کو ڈینگی ہے۔ اچھا ڈینگی کوئی نئی بیماری نہیں ہے، سب سے پہلا ڈینگی شیطان کو ہوا ہے۔ اچھا فرعون شداد نمرود کو بھی ڈینگی تھا، ابو جہل ابو لہب کو بھی ڈینگی تھا۔ ڈینگی کا معنی ڈنگے کام کرنا، پٹھے کام کرنا۔ تو بتائیے پٹھے کماں دے نتیجہ ہمیشہ سدھے ہوتے ہیں، پٹھے کماں دے نتیجے ہمیشہ پٹھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں زندگی ہماری تقریباً پٹھی ہے اور نتیجہ بھی پٹھا ہے، کوئی نفع ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے، وطن بھی ہمارا دن بدن داؤ پہ لگ گیا ہے، ہماری نجی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ فرمائیے آج عزم و ارادہ ہے، ہمارے عزیز، ہمارے بہت پیارے مفتی محمد ابو بکر صاحب سلمہ حفظہ اللہ، آج ان کے نکاح کی تقریب ہے، ان کے دادا جان جلوہ افروز ہیں، حضرت بھی جلوہ افروز ہیں۔ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ حق تعالی شانہ سب کے بچوں بچیوں کے مقدر اچھے فرمائے، حیا والے رشتے ہوں، وفا والے رشتے ہوں، پاکیزہ نسبتیں ہوں۔ دایاں پاؤں گھر میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنا ہے، باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں رکھنا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا ہے، گھر والوں کو سلام کرنا ہے، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس گھر سے برکتیں کبھی جاتی نہیں۔ اور گھر میں داخل ہوئے کوئی پتہ ہی نہیں ہے دایاں پاؤں رکھا یا بایاں، سلام کیا یا نہیں کیا ہے، اور کوئی معمولات کا اہتمام نہیں، اس گھر میں برکتیں کبھی آتی نہیں ہیں۔ احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر، ہم عزم و ارادہ کرتے ہیں کہ دائیں سے بائیں انشاءاللہ، چمچ کو ہلانا ہے تو دائیں سے بائیں۔ اچھا دیکھیے آپ نے مجھ سے فرمایا مسجد ہے ہماری جامعہ مسجد الرحمن اسلام آباد،
بلیو ایریا. آپ نے مجھے فرمایا آپ یہاں حاضر ہوئے. اچھا مسجد میں ہمیشہ حاضری ہے, تشریف آوری نہیں ہوتی ہے. تشریف آوری ایک ہستی کی ہوئی ہے. مدینہ پاک میں بھی مکہ مکرمہ میں ایک ہی ہستی تشریف لائے ہیں, وہ میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد مکہ مکرمہ میں بھی حاضریاں ہی ہیں, مدینہ پاک میں بھی حاضریاں ہیں, تشریف آوری نہیں ہے. بڑی جگہ پہ حاضری ہوتی ہے, تشریف آوری نہیں ہوتی. چنانچہ میری حاضری ہوئی, آپ نے فرمایا اچھا ہوا آپ تشریف لائے. ہم ذرا چاہ رہے تھے مسجد میں داخل ہونے کے آداب تو آپ فرمائیے, آداب سنائیے. اچھا دیکھیے ہر عمل کا ادب اس عمل کا وضو ہے, فرمائیے. جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, زندگی بھر سجدے میں رہیں قبول نہیں ہوتی. ظاہر ہے وضو نہیں ہے تو وہ نماز بھی نہیں ہے. اس طرح جو آداب ہیں ان کی رعایت نہیں تو گویا وضو نہیں, وضو نہیں تو وہ عمل بھی نہیں. یہ میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے, احتیاطی تدبیر, حفاظتی تدبیر. ہر عمل کا ادب اس عمل کے لیے وضو کا درجہ رکھتا ہے. ان آداب کی رعایت ہوئی تو گویا وہ عمل وضو کے ساتھ ہوا ہے. ان آداب کی رعایت نہیں تو گویا وضو نہیں. اب عمل ہم نے کیا تو وہ عمل بغیر وضو کے ہے, جیسے نماز بغیر وضو کے. تو میں نے آپ سے کہا ضرور آپ نے مجھے بتایا, میں ضرور بتاؤں گا مسجد میں داخل ہونے کے آداب. میں نے آپ سے عرض کیا کہ باہر ہی رک جاؤں گا, پہلے بایاں پاؤں نکالوں گا, چونکہ جوتے سے نکالتے ہوئے پہلے بایاں ہے, جوتے میں ڈالتے ہوئے پہلے دایاں ہے. کرتا ہم نے اتارنا ہے تو اتارتے ہوئے پہلے بایاں بازو ہے, پہنتے ہوئے پہلے دایاں ہے. فرمائیے. اب ظاہر ہے مسجد میں تو دایاں رکھنا ہے مگر جوتے سے بایاں نکالنا ہے, تو جوتے سے نکال کے جوتے پہ ہی رکھوں گا. پھر دوسرا دایاں پاؤں جوتے سے نکال کے مسجد میں رکھوں گا, بسم اللہ پڑھوں گا, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ بھی مسجد میں داخلے کی دعا ہے, اور سنت اور اعتکاف کی نیت کر لوں گا. آپ خوش ہوئے, آپ نے کہا ماشاءاللہ آپ کو تو سارے آداب معلوم ہیں. پھر آپ نے مجھے پوچھا آداب تو آپ کو یاد ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی یاد تھے؟ میں نے کہا انا للہ, میں تو موبائل سن رہا تھا, ویسے مجھے یاد ہیں مگر داخل ہوتے ہوئے تو موبائل سنتا ہوا آیا ہوں, مجھے سوچنے دیں. میرا خیال ہے داخل ہوتے ہوئے تو یاد ہی نہیں تھے. اب بتائیے سب کے ہاں پاس ہو گیا, رب کے ہاں فیل ہو گیا. پریکٹیکل میں رہ گیا ہوں. میرا خیال ہے پریکٹیکل میں آدمی رہ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, جو پریکٹیکل میں فیل ہو جائے وہ پاس ہی ہوتا ہے. ہم لوگ باتوں میں پاس ہو جاتے ہیں مگر عمل میں اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کے تذکرے میں پاس ہیں, مگر عمل کا وقت آیا ان کے پاک طریقے پر. چونکہ آپ علیہ السلام سسر مبارک بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں پہلی 2 ہستیاں سسر ہیں, بعد والی 2 ہستیاں داماد ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں. سیدنا عثمان غنی, عثمان ذو النورین, عثمان ذو الحجرتین, سب کو پتہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی, عثمان ذو النورین, عثمان ذو الحجرتین رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان یہ اس شان والا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اپنے گھر والوں سمیت رب کے بارگاہ میں, رب کے راستے میں ہجرت کرنے والا یا تو وہ ہے یا پھر عثمان ہے رضی اللہ عنہ. ذو الحجرتین بھی ہیں, وہ ہجرت بھی ہے حبشہ کی اور مدینہ پاک. ذو النورین بھی ہیں, یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں. میرے نبی علیہ السلام سے پوچھیں, اچھا داماد کا پتہ سسرال سے چلتا ہے,
کھل کے بتائیے، سسرال والے بتاتے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کی نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو پھر دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ، سبحان اللہ۔ تو پہلی دونوں ہستیاں سسر ہیں، آخری دونوں ہستیاں داماد ہیں۔ پورا بکھرا ہوا، مہکا ہوا، پھیلا ہوا خوشبو کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں کامل نفع عطا فرمائے۔ داماد کے لیے بھی نمونہ ہے، سسر کے لیے بھی۔ آپ علیہ السلام کی صاحبزادیاں بھی ہیں، ان کے بھی نکاح ہوئے ہیں، اپنے نکاح بھی ہوئے ہیں، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیے، باتوں میں تو ہم پاس ہو گئے مگر نکاح کا وقت آیا پھر فیل ہو جاتے ہیں پریکٹیکل میں، ولیمہ پہ بڑا مسئلہ بناتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے نکاح پڑھانا، میں نے کہا ضرور پڑھاؤں گا۔ ایک عرصہ گزر گیا، نکاح کا تذکرہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی اب تعلق بہت گہرا ہے، آپ واضح فرمائیں، چونکہ سفر زیادہ ہیں، ایسا نہ ہو وہ تاریخ آپ طے کریں وہ میرے پاس فرصت نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو سب طے ہے مگر حال فارغ نہیں ہے۔ حال اچھا، میں حال شادی حال کی طرف ذہن نہیں گیا، حال سے مراد حالت یعنی مالی حالات۔ میں نے کہا آپ کا حال تو اچھا ہے، آپ تو صاحب ثروت ہیں، حال آپ کہتے نہیں شادی حال۔ میں نے کہا اتنا بے حال ہونے کی کیا ضرورت، اتنا بے حال ہونے کی؟ معاملات میں سب سے سستا نکاح ہے، سب سے اتنا سستا ہے کہ ہر ایک کر سکتا ہے، آسانی سے کر سکتا ہے، مگر ہم نے مشکل بنا دیا۔ اچھا، ایک بندش کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ رشتے آ رہے ہیں مگر پھر عین وقت پہ پتہ ہی نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، کوئی بندش ہے۔ ایک بندش کا پتہ میں دیتا ہوں، اس طرح کی بندش ہو وہ تو ہم نے خود باندھی ہوئی ہے، وہ کھول دیں گے، وہ گرا ہم نے باندھی ہے۔ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، میرے ساتھ فرمائیے، اونٹ گم ہو گیا۔ روضۃ الادب میں مفید الطالبین میں بھی یہ قصہ ہے۔ اونٹ گم ہو گیا تو وہ تلاش تو کرتا رہا مگر نہیں ملا تو غصے میں آیا۔ اس طرح کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ غصے میں جذبات میں آدمی بات کرے، غلط بات ہے۔ وہ غصے میں اس نے کہا میں تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں، اگر اب ملا تو 1 روپے میں بیچوں گا۔ 1 روپے میں، غصے میں زبان سے ادا کیا۔ اب اونٹ مل گیا تو اب پچھتانے لگ گیا کہ یہ کیا کیا میں نے، 1 روپے کا تو نہیں ہے، یہ غلطی کی، لیکن اپنی بات کو پورا بھی کرنا ہے۔ اچھا، جس نے مشورہ دیا غلط دیا اس نے۔ ہمیں ہر ایک کو نبض دکھاتے ہیں، جو بیٹھا ہو اس کو نبض نہیں، ماہر حاذق طبیب معالج دکتور کو دکھاتے ہیں، اس شعبے کے متخصص کو دکھاتے ہیں، مگر دین کا مسئلہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں، جو نظر آیا اس سے مسئلہ پوچھ۔ غلط کیا اس نے، غلط پوچھا، غلط بتایا، اس پہ آپ نے انا للہ پڑھنا ہے۔ ایک آدمی سے مشورہ کیا، دیکھا کہ یہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے پاس بیٹھ گیا، مسئلہ بتائیے۔ میں غصے میں کہہ بیٹھا ہوں، قسم اٹھا گیا 1 روپے کا بیچوں گا، وہ تو مل گیا ہے، اب میں نے اپنی قسم بھی پوری کرنی ہے مگر بیچنے کو جی بھی نہیں چاہتا، کیا کروں؟ اس نے کہا ایسا کرو، آپ اس کو منڈی میں لے جاؤ، اس کے گلے میں رسی تو ڈلی ہوئی ہے نا، دوسرے کنارے پہ بلی کو باندھو۔ اچھا، اس میں ہنسنا نہیں ہے، چونکہ اس میں ہنسنے سے ایک جو معاملہ ہے اس کی تضحیک استہزاء ہوتا ہے۔ انا للہ پڑھنا ہے، چہرہ بھی سنجیدہ رکھنا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اس کے گلے میں بلی باندھو، لے جاؤ، اعلان کرو اونٹ 1 روپے میں، اونٹ 1 روپے میں فروخت کرتا ہوں، اونٹ 1 روپے میں، تمہاری بات بھی پوری ہو جائے۔ لوگ آئیں گے 1 روپے کا اونٹ، تو پھر آپ کہنا کہ اونٹ تو 1 روپے کا ہے مگر بلی 50,000 کی ہے، بلی بیچنا میں نے دونوں کو اکٹھا ہے، میری مجبوری ہے، بس آپ کی مرضی ہے، لینا ہے آپ لیں نہ لیں، مگر میری مجبوری ہے۔ اونٹ 1 روپے کا، بلی 50,000 کی ہے، بیچنا دونوں ہے۔ جب یہ کہا کہ اونٹ 1 روپے کا ہے، گاہک آنے لگ گئے، سارے جمع ہو گئے، ہر ایک کی تمنا کہ یہ رشتہ میں لے لوں، لیکن پتہ چلا کہ بلی بھی ساتھ خریدنی ہے، تو پھر رشتے واپس ہو گئے۔ بتائیے، رشتہ آسان ہے، نکاح آسان ہے، مگر ہم نے جو مطالبات کی بہت بڑی لمبی فہرست جو بلی باندھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کہ دیو کہتے ہیں پنجابی میں، زمین بھی دیو، مکان بھی دیو،
میں نے کہا ایک دیو آتا تھا گھر میں، پورا گھر پریشان ہوتا تھا، ہمارے پاس تعویذ کے لیے آتے، گھر میں دیو ہے، جن ہے، بھوت ہے، آسیب ہے، تو بتائیے ایک دیو گھر میں تو سارا گھر پریشان۔ میں نے کہا اتنے دیو آپ خود ہی بگواتے ہیں کہ اے وی دیو، تو پھر سکون ہوگا، بے سکونی ہوگی۔ میں نے کہا یہ باپ اپنے دل کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے، اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہے، اور کیا دیتا یہ بوڑھا باپ؟ آپ کہتے نہیں اے وی دیو، تی وی دیو تے نال میرا گھر سجا کے بھی دیو، میرا کمرہ سجا کے بھی دیو، نال کار بھی دیو۔ نہیں سمجھے بات؟ میرا خیال ہے یہ بلی تو نہیں باندھی ہوئی، یہ باندھی ہوئی ہے۔ بس یہ جو بندش ہے، رشتہ آیا مگر دیکھا کہ مطالبات اتنے ہیں تو واپس ہو گیا، یہ بندش ہم نے خود کی ہوئی ہے، یہ جادو کی بندش نہیں ہے، یہ ہم نے خود بندش کی ہے۔ ہم گرہ کھول دیں آسانی ہوگی، آسانی سے بیٹیاں خوش خوش اپنے گھروں کو روانہ ہوں گی۔ پاکیزہ رشتے اللہ سب کو عطا فرمائے، اس بندش کو سب نے کھولنا انشاءاللہ۔ بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ولیمہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ، حضرت سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ یہ کون ہستی ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سگی خالہ جان، سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی خالہ جان سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح ہوا مقام صرف میں، اور ایک دفعہ سفر میں وہی انتقال۔ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرماتے ہیں تو 9 ازواج مطہرات بقیع شریف میں، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلّہ میں ہیں، اور یہ ہستی صرف میں جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں تنعیم سے، مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد حرم شریف سے باہر، اور آپ کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہوتا ہے تو تھوڑا سا آگے جا کے نواریہ جو نقطہ تفتیش ہے اس سے ذرا پہلے ایک ہی سفید چار دیواری نظر آتی ہے، وہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی والدہ ماجدہ آرام فرما رہی ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں پھر تو آپ ہی کی سمت ہوتا ہے، اور اتر کر آپ حاضری بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدہ میمونہ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اب ولیمے کا مرحلہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے اپنے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین لے کر آئے، فرمایا دسترخوان بچھاؤ، سب بیٹھ کے کھاؤ، اللہ کے نبی کا ولیمہ ہو۔ ہمارے مفتی ابو بکر صاحب کے جتنے عزیز اقارب، چچا زاد، مامو زاد، بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، ان پر کوئی بوجھ ہی نہیں پڑے گا، وہ سب اپنے گھروں سے کھانا پکا کے لائیں، خود ہی بیٹھ کر کھائیں، ولیمہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، بتائیے بہت آسان ہے یا نہیں؟ بہت آسان۔ اور حبیبۃ حبیب اللہ صدیقۃ بنت صدیق ام المومنین مبرأۃ من السماء، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، ولیمہ معلوم ہے، سب کو پتہ ہے۔ آپ علیہ السلام حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے، دودھ کا پیالہ لائے، فرمایا سب پیو، اللہ کے نبی کا ولیمہ ہو گیا۔ یہ ہے پریکٹیکل، یہ ہے، ویسے تو پاس ہو جاتے ہیں، جب پریکٹیکل کا وقت آتا ہے تو پھر فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں پریکٹیکل میں بھی کامیاب فرمائے۔ آسان ہے، آسان ہے، رکے ہوئے دیکھیے ایک گاڑی رک جاتی ہے تو پوری ٹریفک رک جاتی ہے، چنانچہ ایک بیٹی کا رشتہ رک گیا، پیچھے بیٹیاں قطار میں ہیں، ایک بیٹے کا رشتہ رکا ہے، پیچھے باقی بیٹے قطار میں، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ اور کبھی بھی اچھا آج تو انشاءاللہ جو گزارشات تھی وہ ممکن نہیں، حضرت نے جیسے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پھر موقع دیں گے، حاضری ہوگی، وہ محبت بھری باتیں، نکاح میں کیا باتیں دیکھنا ہے، بچوں بچیوں کی کیا ذمہ داریاں، کیا احتیاطی تدابیر، استخارہ میں، استشارہ میں مشورہ، استشارہ سب سے مشورہ، استخارہ رب سے مشورہ، اس کی برکات۔ پھر اہلیہ محترمہ کو مشورے میں اہمیت دینا، والد محترم اپنا فیصلہ نہ سنایا کریں، گھر میں آمر اور ڈکٹیٹر بن کے نہ رہا کریں، میں جو کہہ دیا وہی ہوگا، نہیں، وہ والدہ ہیں، وہ ان کے جسم کا ٹکڑا ہے اولاد، ان کی رائے ضرور لیجیے، بیوی کا دل نہ دکھائیے، اہلیہ کو نہ رلائیے۔
اس کو رائے میں لیجیے، مشورے میں شریک کیجیے، ان کو اہمیت دیجیے، بڑے بیٹے کو، بڑی بیٹی کو، میری بات واضح، مشورہ ہے، اس کی برکات ہے۔ تو یہ الگ انشاءاللہ موضوع ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ ابھی صرف یہ گزارش کرتا ہوں، آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر، مجھے آپ ارشاد فرمائیے، کبھی ایسا ہوتا ہے یہ 3 بیٹیاں ہیں مثلا، یہ بڑی بیٹی کا رشتہ ابھی نہیں آ رہا ہے، اس سے درمیانی کا رشتہ آ گیا اور ہم اس وقت رک جاتے ہیں کہ نہیں رشتہ ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے، موافقت ہے، مگر جب تک بڑی کا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ تاریخ طے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جس کی ترتیب بنتی جا رہی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے آپ کو ذمہ داری سے سبکدوش کر لیا کریں۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کے شرم پردے رکھے، سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، سب کی بہو بیٹیوں کی اللہ عزت شرم پردے کو اللہ اپنی رحمت اور اپنی خاص حفاظت میں ڈھانپ لے، مگر ہم نے رکاوٹ نہیں بننا۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بڑے بیٹے کا جب تک نہیں ہوگا اس سے چھوٹے کا نہیں، حالانکہ چھوٹے کے لیے مناسبت کی ترتیب بن گئی مگر اس وقت تک رکاوٹ، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ بات کچھ واضح ہے، کچھ احتیاطی تدابیر، کچھ حفاظتی تدابیر واضح ہیں۔ اچھا ایک خوشخبری بھی ہے، نکاح کی مجلس، یہ قبولیت دعا کی مجلس ہے، قبولیت اس وقت قبولیت دعا کا موقع، اور نکاح رسم نہیں عبادت، نکاح رسم نہیں عبادت۔ مسلمان رسومات والے نہیں عبادات والے ہیں، رسومات والے نہیں عبادات والے ہیں۔ اب میں خطبہ نکاح پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في نصف الباقي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
اذا خطب الیکم وفی روایت اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. بیٹے میں کیا صفات دیکھنی ہے؟ یہاں ارشاد فرمایا کیا دیکھنا چاہیے. بعض حضرات دیر لگاتے ہیں اور رشتے آتے ہیں، رشتے نہیں ہونے دیتے، کہتے ہیں جی حالاں پیراں تے کھلسی. میرے خیال ہے یہ کھلسی کوئی اور لغت ہے، پنجابی تو نہیں ہے. پیراں تے کھلوسی، پیراں تے کھلوسی تے پھر ادا نکاح کریں گے. میرے خیال ہے پنجابی سے مناسبت نہیں ہے ساتھیوں کو. رشتہ ٹھیک ہے لیکن ہرے پہلا پیراں تے کھلوے تے صحیح نا. معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی روزگار ہو، کوئی ملازمت ہو. کوئی پیراں تے کھلوسی تے پھر ادا رشتہ کریں گے. میں کیا تسی کہندے ہو پیراں تے کھلوے؟ وہ تو پھسلا ہوا ہے، انہوں پھڑ کے پیراں تے کھڑا کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے. او اوندے منہ میری بات واضح نہیں، چونکہ موبائل نے ان خرافات نے اتنا نقصان پہنچایا ہے. پاؤں پہ کھڑا کیا ہوگا؟ وہ اوندے منہ گٹر میں گرا ہوا ہے. حلال کا انتظام آپ نہیں کریں گے، بھوک تو لگی ہے، پھر حرام میں دائیں بائیں منہ میں. بات واضح ہے. تو میں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، پیراں تے کھلوسی، تسی کھلوسی کا انتظار کرتے ہو، وہ تو اوندے منہ روزانہ. بات واضح ہے. اب اس کو کھڑا کرنا ہے اور اس کو سہارا دینا ہے. لہٰذا یہ کوئی معیار نہیں جو ہم نے قائم کیا، یہ ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا. جب آپ کے پاس بیٹے کی، لڑکے کی طرف سے آپ کے پاس پیغام آئے آپ کی بیٹی کے لیے اور اس کا دین عمدہ ہو، من ترضون دینہ وخلقہ، اخلاق اچھے ہوں، تو آپ نے دیکھنا اسی کو ہے، معیار اسی کو بنانا ہے اور نکاح کر کے دینا ہے. ایسا نہیں کریں گے زمین پہ فتنے فسادات پیدا ہوں گے. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک. یہ بیٹی میں کیا اوصاف دیکھنے چاہیے رشتے میں، یہاں ان کا تذکرہ فرمایا. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال رسولنا ونبینا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا صلی اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. کیا ہی مناسب ہو. خطبہ تو میں نے پڑھا اور ایجاب و قبول دادا جان کی مبارک زبان سے ہو. اچھا میرے جزاکم اللہ. اچھا آپ کی بھتیجی ہیں، اللہ تحریر میں ہے لکھا ہوا تو نہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ. ہم سب درود پاک پڑھتے رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. 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 ایاک نعبد و 7 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل 7 مرتبہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 ہمارے محترم بھائی کرامت اللہ صاحب کرامت اللہ صاحب آپ کی بھتیجی ہیں فاخرہ بی بی ہمارے محترم عنایت اللہ صاحب مرحوم کی صاحبزادی کچھ حضرات گواہ بھی ہیں اس بات کے کہ چچا جان کو فاخرہ نے اجازت دی ہے اچھا الحمدللہ اور یہ ان کو معلوم ہے فاخرہ کو کہ ان کا نکاح ہمارے مفتی محمد ابو بکر صاحب سے ہو رہا ہے بسم اللہ جی 5 تولے زیور مہر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایجاب کروں گا پھر آپ قبول فرمائیں گے آپ کی اجازت ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے عزیز ہمارے بہت پیارے مفتی محمد ابو بکر صاحب بھائی عنایت اللہ صاحب مرحوم کی صاحبزادی فاخرہ بی بی کو جو مہر آپ نے مقرر کیا ہے 5 تولے سونا وہ یعنی نقد ہے وہ جی ہاں رخصتی پر زیورات کی شکل میں اس مہر کے عوض میں نے فاخرہ بی بی بنت عنایت اللہ صاحب مرحوم ان کو آپ کی نکاح میں دیا آپ نے قبول کیا اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون یا اللہ جل شانہ اس مبارک اجتماع کو نکاح کو اس تقریب کو اس مجلس کو قبول فرما یا اللہ جل شانہ دونوں میاں بیوی نکاح کی برکت سے جو اتنا قرب ہوا ہے اس قرب کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے اپنے جنت کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے اپنے نبی علیہ السلام کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ جل شانہ نیک صالح اعمال والی صفات والی حسن و جمال والی اعضاء و جوارح کی سلامتی والی صدقہ جاریہ بننے والی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون بننے والی نیک اولاد کا ذریعہ بناتے ہیں احتیاطی تدابیر کا تقاضا یہ ہے ہم صرف اولاد نہ مانگیں نیک مانگیں اور اعضاء و جوارح کی سلامتی ہو ایمان اعمال والی صفات والی صدقہ جاریہ بننے والی چونکہ بعض دفعہ ہم مانگتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے بغیر مانگتے ہیں مطلقاً مانگتے ہیں پھر کل کو ہم پچھتاتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں کچھ ہیں جو اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ اولاد نہیں اور کچھ ہیں اولاد سے پریشان ہیں یہی بات ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے رب حب لی من الصالحین جب تک اولاد نہیں پھر یہ دعا مانگنا رب حب لی من الصالحین رب حب لی من الصالحین یا اللہ جو ہمارے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہو فرما بردار ہو اور آپ کی اور آپ کے نبی علیہ السلام کی بھی وفادار ہو اطاعت شعار ہو یا اللہ جل شانہ دونوں گھرانوں دونوں خاندانوں میں لمحہ لمحہ پل پل الفتیں محبتیں خوشخبریاں بشارتیں نصیب فرما دونوں میاں بیوی میں انتہائی پیار اور محبت یگانگت مثالی مبارک نسبتیں نصیب فرما سب کے لیے نمونہ بنا جس طرح ہمارے عزیز ہمارے بہت پیارے مفتی محمد ابو بکر صاحب حفظہ اللہ کو آپ نے نوازا ہے سنجیدگی ہے متانت ہے شرافت ہے پیار بھرا محبت بھرا مزاج ہے یا اللہ جل شانہ ہماری آنے والی جو بیٹی ہیں یا اللہ نکاح کی برکت سے ہمارے مفتی صاحب کی اہلیہ بن گئی ہیں یا اللہ جل شانہ ان کو بھی لمحہ لمحہ خوشیاں اور راحت نصیب فرما ایک دوسرے کو سمجھ کر ایک دوسرے کو
پڑھ کے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ایک دوسرے کا سفر کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ ہر لمحے ہمیں خوشخبری سننے کو آئے، ہر لمحے ہمیں بشارت نصیب ہو۔ یا اللہ جل شانہ حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی دشمنی، شر پسندوں کے شر، بری نظر لگانے والوں کی بری نظر سے، جادو جنات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، آسیب سے، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، ہر امتحان اور آزمائش سے پوری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جل شانہ میرے بہت ہی مخدوم اور محبوب بہت پیارے بزرگ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور گھر والوں کو، حضرت کی اہلیہ محترمہ ہمارے عزیز مفتی محمد ابو بکر صاحب کی والدہ ماجدہ کو، اور گھر کے سب افراد کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، اور دادا جان کو، چچا جان، ماموں جان، تایا، جو بھی رشتے ہیں پیار بھرے، سب کو خوشخبریوں سے مالا مال فرما، اور سب کو رونقوں ہی رونقوں، رفعتوں ہی رفعتوں، عافیتوں ہی عافیتوں سے بہراور فرما، سب کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، دل کا سکون بڑھا دے، اور جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کے بچوں بچیوں کے مقدر اچھے فرما، جو رشتے ہو گئے ان میں بھی الفت پیدا فرما۔ بعض دفعہ رشتہ ہوا ہے مگر چاشنی حلاوت سریش وہ گوند خشک ہوتی ہے، آپس کی وہ رغبت محبت محسوس نہیں ہوتی، یا اللہ اس میں اضافہ فرما دے۔ اور جہاں رشتے ہوئے مگر ابھی نکاح اور رخصتی نہیں ہوئی، جلد اس کی تکمیل کی صورتیں بنا دے۔ اولاد کے صدمے سے ہر ماں باپ کو بچا دے، اولاد کا دکھ صدمہ کسی ماں باپ کو نہ پہنچے۔ یا اللہ جل شانہ اور جو رشتے ابھی تک نہیں ہوئے حلال حیا والے وفا والے رشتے عطا فرما۔ ہر داماد بیٹوں سے بڑھ کر ادب کرنے والا ہو، ہر سسر اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہو، ہر ساس والدہ سے بڑھ کر شفقت کرنے والی ہو، ہر بہو بیٹی سے بڑھ کر ادب و احترام کرنے والی ہو، شیر و شکر بنا دے، الفت کا پیکر بنا دے۔ یا اللہ سب کی نیک حاجتیں، نیک ضرورتیں، نیک تمنائیں، نیک مرادیں، نیک آرزویں سب کی پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق تعالی شانہ بہت مبارک فرمائے، بہت مبارک فرمائے۔ سب یہ لفظ مبارک بہت بڑی دعا ہے، لفظ مبارک بہت گہری دعا ہے، تو سب یہ دعا تو دے دیں، فرمائے مبارک ہو اللہ تعالیٰ برکت ہو۔ جزاکم اللہ، جزاکم حضرت کو بھی، سب کو، دادا جان کو، چچا جان کو، ماموں جان سب کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ رائے گل کے لیے بہت بہتر فرمانا ہے، دعا بھی فرمانا ہے، خود بھی تشریف لے جانا ہے۔ مسجد ابو القاسم میں تشریف بہت ہے، اور آپ کے بیان کی تشریف لے جانا ہے۔
السلام علیکم. بہت مبارک.